اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابہ خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ وکذلک انزلناہ آیات بینات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا رکوع ہے۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ الحج کا بنیادی موضوع کل انسانیت کو اپنے اصلی مرکز بیت اللہ الحرام کے حج اور اس کے ساتھ وابستگی کی اساس پر تقویٰ کے حصول کی جد و جہد کو واضح کرنا ہے۔ انسانوں سے کہا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقویٰ کے حصول کا حکم دیا گیا۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم، جس سے خوف کی حالت میں بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں وہ حمل ضائع ہو جائے گا اور لوگ بے ہوش اور مدہوش ہوں گے۔ اس لیے تقویٰ کا اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور تقویٰ کی حقیقت بیان کی گئی تھی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان حق و باطل میں تمیز پیدا کر لے، ایسا علم و شعور جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے۔ پھر جو حق ہو اس کو دنیا میں غالب کرنے اور جو باطل ہو اسے مٹانے کی جد و جہد کرے اللہ کے ڈر سے،
اللہ کے تعلق سے عدل و انصاف قائم کرے۔ اب اس کا تعلق علم و شعور سے تھا، تو پچھلے رکوع میں اس علم و شعور کے جو دشمن جھگڑنے والے لوگ ہیں، دو طرح کے ان کا تذکرہ آیا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، ان کے تمام قضایا اور جملے اور فیصلے جدلیت پر مشتمل ہیں، یقینیات اور حقائق پر مشتمل نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے تھے۔ پھر دوسرے لوگ وہ مزید دائرہ وسیع کر لیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی کوئی واضح اور دو ٹوک اور روشن کتاب ہے، بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، جدل میں مبتلا ہے۔ اب اسی تناظر میں ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو گروہ بظاہر تو ایمان لے آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، انسانیت کا تیسرا طبقہ۔ شروع صورت میں آغاز کل انسانیت سے، یا ایھا الناس، لیکن انسانوں کے جو منفی رویے ہیں ان کو سمجھے بغیر انسانوں کے جو اصل اور سچے اور تقویٰ والے رویے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسانی دلوں میں اللہ کے تعلق سے شاعر اللہ کی عظمت پیدا ہو، اور جس میں یہ عظمت نہیں ہے ان انسانوں کا یہاں پہلے تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے مدعوین جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی صحیح کیفیت سامنے نہ ہو، ان کے سوالات اور اشکالات سامنے نہ ہوں، تو آپ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دے سکتے۔ ان کے رویے معلوم ہونے چاہیے، ان کی سوچیں کیا ہیں۔ تو کچھ لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی نظریہ قبول کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر دور دور سے، بظاہر تو بات قبول کر لی، اللہ کی عبادت کا دعویٰ بھی کیا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، گرامر میں بھی حرف، حروف انہی کو کہا جاتا ہے کہ جو دراصل کنارے پہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل اور اسم تو مرکب ہوتا ہے، تو اس کے تو اپنی کوئی معنویت ہوتی ہے، حرف کی کوئی معنویت نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کر چاہے اسم میں داخل کر دو چاہے فعل میں داخل کر دو، یا اکیلا ہی کھڑا رہے، اس کی معنویت بھی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ حرف پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اب حرف پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کی مزید وضاحت خود ہی کر دی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں اس عبادت کرنے میں، اس نظریے کو قبول کرنے میں کوئی مال شال ملے تو اطمأن بہ، بڑے مطمئن ہوں گے کہ واہ جی واہ، یہ نظریہ تو بڑا اچھا ہے، یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے، یہ انقلاب کی باتیں تو بڑی مفید ہیں، جس میں پیسے ملیں، مال ملے، عزت ملے، طاقت ملے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش یا جانچ پرکھ ان کی جائے، پڑتال کی جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ان سے کوئی مالی قربانی مانگی جائے یا جسمانی قربانی مانگی جائے، اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نظریے کے لیے، تقویٰ کی اساس پر نظام قائم کرنے کے لیے کوئی قربانی مانگی جائے، کوئی آزمایا جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو انقلب علی وجہہ، اس کا انقلاب واپس لوٹ جاتا ہے۔ انقلب علی وجہہ، وہ اپنے چہرے پر اسی طرف بدل جاتا ہے، اس کا انقلاب ذاتی مفاد کا ہوتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ سسٹم خراب ہے، تو سسٹم نے مجھے کچھ نہیں دیا، لہٰذا میں تو کیا ہے، اور اگر وہی سسٹم اس کو مال و دولت دے دے تو اس کا انقلاب تو وہیں مکمل ہو گیا، اسے مزدوری مل گئی اس دن کی، اس کی تنخواہ اچھی ہو گئی، کسی انقلابی کے ملنے سے کسی رجت پسند پارٹی نے اچھا عہدہ دے دیا جی، تو اس کا انقلاب تو آ گیا، اس لیے وہ واپس لوٹ جاتا ہے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے پر ہی گھوم جاتا ہے۔ سچے لوگوں سے لوگ بسا اوقات اس لیے ملتے ہیں تاکہ دوسری جگہ اچھی قیمت مل جائے، دیکھو اگر میں ان کے ساتھ مل گیا تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہوگا، لہذا مجھے عہدہ بھی دے دو، ٹکٹ بھی دے دو، پیسے بھی دے دو۔ انقلب علی وجہہ، یہ منافقت کی عبادت ہے، یہ نفاق کا نظریہ ہے۔ اس لیے ہر مدعو کو اور ہر فرد کو جو انقلاب کا دعویٰ کرے اس کی آزمائش ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ کس پانی میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں آزمائے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خوب آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں۔ جھوٹا انقلابی پوری جماعت کے لیے بیڑا غرق کر دیتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر عبادت کرنے والا عبادت کی روح بھی ختم کر دیتا ہے، باقی عبادت گزاروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کے لیے بھی غلط راستے نکالتا ہے۔ اس لیے ایسے رجت پسند کو جو عبادت منافقت سے کرے، جو عبادت مفاد کے لیے کرے، نماز اس لیے پڑھے، عبادات اس لیے کرے کہ مال ملے گا، لوگ حاجی صاحب نمازی صاحب کہیں گے، تو وہ تو دنیا کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے پیش نظر تو کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے۔ اور یہ جو روز گرگٹ کی طرح بدل جائے، آج انقلابی ہے کل غیر انقلابی ہے، آج اس طرف ہے آج اس طرف ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ مفاد کا پرست ہے، ہاں جی، دوسری طرف بھی جائے گا تو وہاں بھی زیادہ دن نہیں ٹک سکتا، مفاد پرست کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لالچی لوگ جتنا مرضی اجتماعات کریں، پروگرام کریں جی، کسی بھی ٹائٹل سے کریں، شاہ ولی اللہ کے عنوان سے کریں یا مولانا عبید اللہ سندھی کے عنوان سے، کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ مفاد پرست کا مفاد اس کی ترجیح ہوتی ہے، وہ تو ان ناموں کو یا اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو جب اللہ کی عبادت مفاد کے لیے کر رہا ہے تو باقی کسی بزرگ کی بنیاد پر کوئی کیسے کیا ہے کردار ادا کرے گا۔ تو جو مال کا پجاری ہے اس کے لیے تو کیا ہے، دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا خسارہ بھی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بڑا واضح خسارہ ہے کہ آدمی نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کو، ان چیزوں کو کہ جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع، ایسے پتھروں کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو کنارے پر کھڑے ہو کر رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جب کسی طاغوتی اور سامراجی نظام اور ان کے بنائے ہوئے بتوں کی طرف جاتا ہے تو وہ نہ اسے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اللہ کے مقابلے میں وہ کیا نفع پہنچا سکتے من دون اللہ، اور اگر ان کا کوئی چھوٹا موٹا دنیا کا نفع ہو بھی تو اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نفع کے مقابلے میں اور نقصان کے مقابلے میں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ واضح طور پر گمراہی کا راستہ ہے، واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہونا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ تو اسے پکارتا ہے کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں مضر بھی ہوتی ہیں اور مفید بھی ہوتی ہیں، لیکن جس کا نفع زیادہ ہو، بیلنس شیٹ آدمی بناتا ہے، جس کا پرسنٹیج نفع کی زیادہ ہو اسے قبول کرتا ہے۔ چلو چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں
کوئی منفی چیزیں اس کو برداشت کر لیتا ہے اس لیے کہ نفع زیادہ ہے۔ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں کہ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب وہ ایسے راستے پر چلتے ہیں، ایسے شیطان کو اور ایسے طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو لبئس المولا ولبئس العشیر، ان کا یہ مولا بھی بڑا برا ہے جس کے ساتھ انہوں نے دوستی لگائی ہے، بہت ہی برا دوست ہے۔ سربراہ جو بنایا ہے وہ بھی برا ہے، اور ولبئس العشیر، اور ان کا رفیق بھی بڑا برا ہے۔ انسان اپنے تحفظ کے لیے دو دائروں میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یا تو ایسا طاقتور ہو، حکمران ہو، مولا اسے کہتے ہیں جس کے پاس ولایت ہو، حکمرانی ہو، تو آدمی کا کسی طاقتور حکمران کے ساتھ یارانہ ہو جائے تو وہ کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ میرا فلاں سے تعلق ہے تو وہ مجھے بچا لے گا۔ اور اگر وہ نہ ہو تو کسی کا عشیر کنبہ بڑا ہو، ہیں تو حکومت تو نہیں ہے لیکن افراد کا ہجوم اور افرادی قوت زیادہ ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ میری پارٹی کے سارے لوگ میرے ساتھ نکلیں گے اور مقابلہ کر لیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو مولے بنا رکھے ہیں، ان مولوں کے بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ لبئس المولا، بہت ہی برا مولا ہے، بہت ہی برے حکمران اور طاغوت ہیں۔ ظاہری دنیا کی چند دن کی حکمرانی ہے ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اور اگر ان کے دماغ میں ہو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بتوں جن کو ہم پوج رہے ہیں، یا جو اپنی سارے کافر جمع ہو رہے ہیں، تو یہ جو کنبہ ہے، عشیر جمع کیا ہوا ہے، رفقا جمع کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ بہت ہی برے رفیق ہیں اور بہت ہی برا مولا ہے۔ یہاں تک 3 ومن الناس پیچھے لا کر انسانیت کی تقسیم، کہ انسانوں کے یہ 3 طرح کے رویے ہیں۔ جدلیت کا رویہ بغیر علم کا، اور وہ ایسا جدلیت والا ہے کہ یتبع کل شیطان مرید، اعلیٰ درجے کا جو شیطان کا چیلا چانٹا ہے اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے درجے کا کہ یجادل بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، شیطان کا کامل چیلا تو نہیں ہے لیکن خود بھی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی کسی قسم کی واضح اور دو ٹوک دستاویز ہے اس کے پاس۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ یعبد اللہ علی حرف، ڈلم الیقین، ادھر کا دیکھا اچھا فائدہ تو ادھر آ گئے، ادھر سے نکلے تو ادھر چلے گئے، کسی بات پر قائم نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں کے 3 طبقات کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ اب اس جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو واقعی ایمان لانے والی، استقامت اختیار کرنے والی، جو اس جنگ و جدل سے ہٹ کر اللہ پر پختہ یقین، صحیح نظریہ رکھنے والی اور اس پر درست عمل کرنے والی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین، اس کے انعامات کیا ہیں؟ بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ایمان والوں کو اور وہ جنہوں نے عمل کیے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، نیک عمل کرنے والے لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا نظریہ صحیح یقینی اور پھر اس نظریے کے مطابق انہوں نے صحیح اور درست عمل بھی کیا، اجتماعیت قائم کی، ان کو اللہ پاک داخل کرے گا جنات تجری، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، لوگوں کو دنیا میں وہم ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ظالم اور طاغوت لوگ مصائب میں ڈالے ہوئے ہیں، اب ایسے کمزوری اور غربت کے عالم میں ہمیں جنت کے بات اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں ہوں گی، تو ایسے عرب کے صحرا میں جہاں نہ کوئی نہر، نہ کوئی درخت، اور نہ کبھی وہاں اس طرح کا بارش کا تصور کہ وہاں نہریں بہیں، تو عرب کے اس جغرافیے میں
صحرائی علاقے میں اس طرح کا تصور بھی ایک خواب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ خواب کی بات مت کرو، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جو حکم دے گا اس کے مطابق ضرور عمل ہوگا۔ یہ جنات اور باغات تمہیں ضرور ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب یہ اس مومن جس کا تذکرہ آیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے کسی کے دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ ان کی اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، من کان یظن، جس کو یہ گمان اور خیال ہو کہ لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا یہ جو مومن جس کو اللہ نے جنت میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے، ان کی اللہ مدد کرے گا دنیا میں بھی یہ ایسا خوشحال معاشرہ بنائیں گے کہ دنیا جنت بن جائے گی، کہ سب زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں، خوشحالی ہے، ترقیات ہے۔ اور یہی جماعت جب آگے بڑھ کر عراق اور ایران اور کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر وہاں دین غالب کرے گی تو وہاں نہریں، باغات، شام، بغداد، یہ ساری جنات تجری تحت الانہار، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں وہاں تیار کی گئیں۔ تو یہ جو جماعت تیار کرے گی، اس جماعت کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے جنت، جو کامل ترین جنت ہے، وہ ملنی ہے۔ تو اگر کسی کا گمان اور خیال یہ ہو کہ یہ نہیں ملے گی، اللہ ان کو نہیں دے گا، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں جنت بنے گی اور نہ آخرت میں بنے گی، جس کا یہ گمان یا خیال ہو، جس کافر یا جس منافق کا۔ تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس طرح کرو کہ ایک رسی نیچے سے لے کر آسمان تک تان لو، جی، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف ایک رسی کھینچ لے، اور ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ، اور پھر دیکھے کہ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کا غصے کا جو مکر و فریب ہے وہ ختم ہوا یا نہیں۔ قرآن حکیم نے اسے کہا ہے کہ وہ جو غضب کی حالت میں ہے، غصے کی حالت میں ہے کہ مجھے تو یہ انعام نہیں مل رہا، ان مسلمانوں کو مل رہا ہے، ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کے لیے انعامات الہی کا تذکرہ کیا ہے، ان کی نصرت کی بات کی ہے، اور اگر اس کو اس نصرت سے کیا ہے، بڑا چڑ ہے، تو اس کے اندر طاقت ہے رسی آسمان تک تاننے کی، تو تان لے، ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اور رسی اگر تان کر چڑھ کر یہ اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت ان کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی، تو نظر آتا ہے تو پہلے تو نظر دیکھ لے، اور اگر غصے سے اس پر چڑھ نہ سکے، رسی ہی نہ تان سکے، یا تان تو لی لیکن اسے پھر کاٹ بھی دے، ثم الیقطع، تو یعنی گویا کہ اس کو ذلیل اور رسوا اور مایوسی کی مزید حالت میں اللہ نے یہ جملے کہے ہیں، اس کو کاٹ بھی لے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے کہ کیا اس نے جو اپنی مکر و فریب کا غصہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو وہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا کہ نہیں۔ تو اس کو مزید غضبناک کرنے کے لیے، غیظ بڑھانے کے لیے، اس کی اکتاہٹ اور مایوسی کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ جملے کہے ہیں۔ تمہارے گمان کے مطابق تھوڑا ہی ہوگا معاملہ، وہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جب جا کر یہ دیکھے گا وہاں تو پتہ چلے گا کہ ان کو جنت ملی ہوئی ہے، ان کو انعامات ملے ہوئے ہیں۔ یہی ہوا جب مکہ فتح ہوا تو ان تمام کے غصے ختم ہو گئے، غضب سے، جو جنہیں یا تو مر گئے یا قتل ہو گئے، اور یا انہیں سرنڈر کر کے ایمان لانا پڑا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسے ہی ہم نازل کرتے ہیں واضح دلائل، آیات بینات،
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، دلائل سمجھاتا ہے، باتیں سجھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جس کی سمجھ ماری جائے، جس نے ابتداءً غلط فیصلہ کیا، اس کو سمجھ کیا آئے گی؟ جی، جو سمجھنا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور پھر اگلی بات بھی واضح کر دی، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، ہندو اور سکھ اور اسی طرح بدھ، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والمجوس، جو آتش پرست ہیں، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ شروع صورت میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا تھا، اب ان انسانوں کے مختلف فرقے اور گروہ، ان کا تذکرہ ہے، ایمان والے، یہودی، صابئی، اور نصارہ، اور مجوس، اور مشرک۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ مزید دعوت دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ کیوں تقویٰ اختیار نہیں کر رہے، غلط راستے پر کیوں چل رہے ہیں؟ حالانکہ اگر یہ دیکھیں تو الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام جو زمین میں ہیں، تمام مخلوقات۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی کائنات کی ایسی پیدا شدہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح تحمید نہ بیان کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے۔ انسانوں کو نہیں پتہ چل رہا، جانور بھی تسبیح کر رہا ہے، درخت بھی، چرند بھی، پرند بھی، تمام اشیاء، ہر ایک اپنی اپنی استعداد، طاقت اور قوت کے مطابق اس میں مشغول ہیں۔ من فی السماوات ومن فی الارض، اور یہ اتنا بڑا سورج جو تمہیں توانائی فراہم کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش الہی میں جا کر ذات باری تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ ہمیں اگلے دن طلوع ہونا ہے یا نہیں۔ اگر طلوع کی اجازت ملتی ہے تو اگلے دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور اگر اللہ میاں کہے گا کوئی اجازت نہیں، واپس لوٹ جاؤ، تو پھر جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے واپس لوٹے گا اور الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، پوری کائنات کی گراریاں ٹوٹ جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو سورج بھی روزانہ سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر، تمام درخت بھی، والدواب، اور تمام جانور، تمام معدنیات، نباتات، حیوانات، اور وکثیر من الناس، انسانوں میں سے بھی بہت بڑی اکثریت اللہ کے سامنے سجدہ ریز، اور وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جن کے اوپر عذاب برحق ہو گیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تکبر اور غرور کیا۔ انسانوں کے لیے یہ بات، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام سجدہ کرتی ہیں، تو جب سب مخلوقات سجدہ کر رہی ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیوں نہیں کرتے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے اس کو کون عزت دینے والا ہے؟ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کوئی عزت دینے والا اس کو نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق، اس کی طاقت اور قوت ہے کہ جو نتیجہ پیدا کرنا چاہے وہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ اب یہ دو جماعتیں ہو گئیں،
ایک وہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایک یہ جو مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں۔ مکہ کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ یہ مکہ میں دو جماعتیں ہیں، ایک طرف ابو جہل اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک رب کو مانتا ہے اور منوانے کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور ایک رب کے بارے میں جھگڑ کر رب کا انکار کرتا ہے۔ تو فالذین کفروا، جو لوگ اللہ کا رب کا انکار کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں۔ قطعت کاٹے گئے ہیں، ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ درزی کپڑا کاٹتا ہے بنانے کے لیے سائز کے مطابق، تو کاٹنے سے مطلب بنانا ہے، تو اسی لیے ان کے بھی کپڑے کاٹے گئے ہیں۔ اللہ نے جو آگ سے کپڑا بنانے کے لیے اسپیشل درزی بنایا ہے، دروغہ جہنم، وہ ہر ایک کے سائز کے مطابق اس کے کپڑے جہنم کے بنائے گا، اور جہنم کا لباس پورے جسم پر پہنایا جائے گا آگ کا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جب وہ اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی آئے گا تو یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ گلا کر نکال دے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں اور چمڑوں میں موجود ہے، وہ سب گل سڑ کر کیا ہے، تحلیل ہو کر خارج ہوگا۔ اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی جہنم کا ڈالا جائے گا، اور وہ منہ میں، حلق میں، جسم میں، پورے وجود میں سے اس کی ہڈیوں اور پیٹوں اور چمڑوں کے اندر سے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تو برقرار ہے، جلود چمڑے اور بطون پیٹ کے اندر جتنی آلائشیں ہیں وہ گل کر، کسی کو تیزاب پلا دیا جائے تو اس کی آنتڑیاں جو ہے وہ گل کر نکل جاتی ہیں، منہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان کو جب کھولتا ہوا یہ تیزابی پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا تو پورے وجود کے اندر چمڑے جلا دے گا اور آنتیں گلا دے گا، اور جب یہ گل کر ختم ہوگا، ڈھانچہ اس کا کھڑا ہوا ہوگا، تو قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ایک چمڑا اور جلد جل کر ختم ہو جائے گی، آنتیں ختم ہو جائیں گی، پیٹ ختم ہو جائے گا، تو ہم نیا پیدا کر دیں گے، نیا پیدا کر دیں گے، اور دوبارہ گرم پانی ڈالا جائے گا تاکہ مکمل اور مسلسل عذاب کی حالت میں رہے۔ اور یہی نہیں، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے سروں پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ مقامع جی جمع ہے، ہتھوڑے برسائے جائیں گے ان کے لیے لوہے کے، من حدید، اور وہ بھی آگ میں تپائے ہوئے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے سروں پر ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس علم تھا، کسی بھی شعبے کا علم تھا، لیکن اس نے اس علم کے مطابق لوگوں کو رہنمائی نہیں دی بلکہ علم فروشی کی۔ ڈاکٹر تھا، اچھا کام نہیں کیا، ہاں جی، صحیح علاج نہیں کیا، علم بیچا، سرمایہ پرستی۔ انجینئر تھا، اس نے بیچا، مولوی تھا، اس نے بیچا علم چند ٹکوں کے عوض، ہاں جی، کوئی مفتی تھا، اس نے جعلی فتوے دیے، کوئی پیر تھا، اس نے کیا ہے، لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے غلط راستے پر انہیں ڈالا۔ تو ان تمام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا۔ میں جب وہاں گیا تو چارپائی پہ لیٹا ہوا ایک آدمی، اور ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آتا، لوہے کا ہتھوڑا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا بھیجا بکھر جاتا ہے، اور وہ اذیت سے اور تکلیف سے تڑپتا ہے۔ وہ ہتھوڑا جب اس کو مار کر دوبارہ واپس جاتا ہے تو اتنے میں دوبارہ سر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آتا ہے دور سے اور آ کر ہتھوڑا برساتا ہے، پھر اس کا دماغ کے پلخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ عالم ہے جس کے پاس علم تھا، لیکن علم کے مطابق نہ تو عمل کرتا تھا، نہ لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، علم فروش تھا۔ جی علم
کے ذریعے سے پیسے بٹورتا تھا، سرمایہ پرست تھا۔ تو علم کوئی بھی ہو جو انسانیت سے مفید علم ہے، جو جس علم کا سامراجی استعمال ہو، طاغوتی استعمال ہو، اس کا یہ سزا ہے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں، من غم، آگ کی اس مصیبت سے کہ آگ کا لباس پہنا ہوا ہے جی۔ اسی طریقے سے کیا ہے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، ان کے ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں، تو اس غم اور مصیبت سے نکلنے کے لیے جب بھی وہ جہنم سے باہر نکلیں گے تو اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی ایک نہر کے اندر کھڑا ہے، درمیان میں بدبودار پیپ اور دماغ سڑتا ہے، تو وہاں سے وہ کنارے کی طرف جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک فرشتے پتھر لیے کھڑے میں بہت بڑا، وہ پتھر اس کو کھینچ کر مارا جاتا ہے، دوبارہ پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ تنور ہے، جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں اور مرد جل رہے ہیں آگ میں، تو وہاں سے وہ آگ کی اذیت اور تکلیف سے بسا اوقات تنور کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ پھر دھکیل دیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ زانی ہے، اور وہ جو خون والا ہے یہ سود خور ہے، سرمایہ پرست ہے، لوگوں کا خون نچوڑتا رہا، لوگوں کا مال بٹورتا رہا، تو اس سود خور کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اس نہر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جو تو نے لوگوں کا غلط طریقے سے مال کھایا اور حرام کھایا تھا، تو وہ اسی دلدل کے اندر تو اب یہاں مبتلا رہے گا، یہی تیرے لیے سزا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ بھڑکتا اور جلتا ہوا عذاب جو ہے اس کو چکھو، نکلنے کی کوشش مت کرو۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، عدل و انصاف قائم نہیں کرتے، حقوق توڑتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، مفادات کا استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، ذاتی مفادات اور گروہیت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر چونکہ تقوی اور علم و شعور اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو اس سے منفی رویے ہیں ان تمام کے لیے سزا کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔